العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى آخر الآیہ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل میں یہودیوں کے کفر اور سرکشی کو بیان کیا جا رہا تھا. نعوذ باللہ وہ کس طرح نازیبا باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. ان کی سرکشی، خباثت اور بدقماشی کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون کیا. ان کو کفر اور سرکشی میں اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ اس کی نحوست کا اثر ان کی عقل پر ایسا ہوا کہ ان میں مختلف فرقے ہوئے اور سب ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگے. نصارہ کا بھی ایسی حال ہے. یہ الگ بات ہے کہ الکفر ملت واحدہ، سارے کفر اسلام کے خلاف ایک ملت ہے، لیکن ان کے آپس میں ظاہراً باطناً جو عداوت اور بغض ہے وہ بالکل تاریخ گواہ ہے کہ روز اول سے اب تک. اسی مضمون کو کہتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. عداوت دشمنی جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، بغض جس کا تعلق باطن سے ہے. دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، کراہت، کدورت اور بغض، اور اس کا اثر ظاہر بھی ہوتا رہتا ہے. یہی عداوت اور بغضا. عداوت یہ معادات میں مبالغہ، اور بغضا یہ تباغض کا مبالغہ، یعنی بہت زیادہ دشمنی، بہت زیادہ بغض ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے. فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تُخَالِفُ الْأُخْرَىٰ. مصنف نے اس کا نتیجہ بتایا کہ جب اللہ کی طرف سے عداوت اور بغض ان کی دلوں میں ڈالا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کا مخالف بنا ہوا ہے، دوسرے کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہودیوں ہی کو دیکھ لے، ان میں مختلف فرقے ہوئے، جیسے جبریہ ہے، قدریہ ہے، مشبہہ، مرجئہ. یہ سب گمراہ فرقے یہودیوں ہی کی نسل سے. اور ایسے ہی نصارہ، ان میں بھی مختلف فرقے ہوئے، جیسے ملکانیہ، نستوریہ، یعقوبیہ. یہ سب ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عناد رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی تو بہت سارے فرقے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو فرقہ ہے یہ اصول کے اعتبار سے نہیں، فروع میں. اصول کے اعتبار سے اگر وہ عقائد میں، تب تو سب انہی لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے، مسلمانوں میں وہ شامل رہیں گے ہی نہیں. فروعی اعتبار سے یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں، یہ سب خیر پر ہیں. ہاں، جو فروع سے ہٹ کے اصول اور عقیدے میں فرقہ بندی کرنے لگے تو پھر وہ ضال مضل ہوگا، اور ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا. فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، پس ان میں سے ہر فرقہ تخالف الاخرى، دوسرے کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسرے کی مخالفت کرتا ہے. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، للحرب میں الف لام جو ہے الحرب، یہ مضاف الیہ کے عوض میں، اس لیے مصنف نے عبارت نکالی ای لحرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب جب یہ آگ بھڑکاتے ہیں، روشن کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے، قتال کے لیے، یعنی اس کے اسباب اختیار کرتے ہیں، تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں،
کلما اوقدوا نارا للحرب، جب جب وہ آگ روشن کرتے، آگ بھڑکاتے جنگ کے لیے۔ قرآن نے یہاں پر جنگ کے ساتھ نار کا لفظ استعمال کر کے اشارہ کیا کہ جنگ ہے وہ آگ کی طرح ہے، آگ سے نفع ہوتا ہے لیکن زیادہ تر اس میں نقصان ہی ہے۔ آگ کو ضرورت پر استعمال کرتے ہیں لیکن تھوڑی غفلت برتی جائے تو وہی آگ ہلاکت کا بھی اور انتہائی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں حرب جنگ کے ساتھ آگ کو استعمال کر کے یہ تعبیر لا کر جنگ کے دونوں پہلو کو بتا دیا کہ جنگ ایک ناگزیر چیز ہے، جب انتہائی ضروری ہو جائے تو جنگ، ورنہ تو امن یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس میں احتیاط نہ برتا جائے، بے توجہی، تھوڑی غفلت ہو جائے تو فائدے کے بجائے بہت سخت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آج ساری دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے ہے کہ لیبل فائدے کا لگا کر جب جنگ چھڑ جاتی ہے اور جب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو کتنی تباہی پھیلاتی ہے وہ جنگ، انسانیت کا کس قدر جانوں کا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے بالکل۔ قرآن کی یہ تعبیر کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے اسی اچھے یا برے پہلو، نفع نقصان کے پہلو کو بتاتا ہے۔ کلما کہ جب جب وہ آگ روشن کرتے جنگ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے واسطے، اطفاء اللہ، تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے جب جب جنگ کی تیاری کی اللہ نے بجھا دیا، یعنی ان کو اپنے الٹے منہ کی کھانی پڑی۔ ویسے ہی حق والے حق پر رہیں گے اور اللہ سے لو لگا کے رہیں گے تو دشمن ان کے خلاف جنگ کی چاہے جو بھی تیاری کر لے، لیکن اللہ کی اگر مدد ہو تو اللہ اس کے جنگ کی آگ کو بجھا دے گا۔ لہذا مایوس ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی حملہ کر دے اور مر جائے، یہ خودکشی ہے۔ اپنے آپ کو ہوشیار بھی رکھے، چوکنا بھی رکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ، یعنی تدبیر بھی ہو اور ساتھ ساتھ توکل بھی ہو۔ کہتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب، جب جب انہوں نے جنگ کی آگ روشن کی، اطفاء اللہ، تو اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ کلما ارادوا ردہم، جب جب انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا اللہ نے رد کر دیا اسے، یعنی انہی کو مغلوب کر دیا۔ رد کرنے کا مطلب جنگ کو ختم کر دیا ایسا نہیں، بلکہ جنگ کے پہل کرنے والوں پر الٹا ہو گیا معاملہ کہ وہ انتہائی مغلوب ہو گئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ روئے زمین پہ فساد کی سعی کرتے رہتے ہیں۔ فسادن مصدر ہے اور مصدر معروف اسم فاعل مفسدین کے معنی میں، یہ سعی کرتے ہیں زمین پہ، دنالے کہ یہ فسادی ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بلا وجہ جنگ تھوپنے والے در حقیقت یہی لوگ فسادی ہوتے ہیں، نہ کہ جنگ کا دفاع کرنے والے۔ آج الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ حملہ کرتے ہیں اور ورغلاتے ہیں، اکساتے ہیں، اور جب ان کا جواب دیا جاتا ہے اور دفاع کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو اس کو دہشت گردی اور فساد سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ فسادی ہے، حالانکہ اصل فسادی وہ ہے جنہوں نے پہل کی تھی۔ یسعون فی الارض، یہ روئے زمین پہ فساد کرتے ہوئے سعی کرتے ہیں، ای مفسدین بالمعاصی، یہ عبارت لا کر کے مصنف نے بتایا کہ فسادن یہ یسعون کی ضمیر سے حال واقع، حال کونہم مفسدین، درحالے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، بالمعاصی، معصیت کر کے، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ پاک فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ غایت درجے کی کراہیت بیان کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح، چاہے وہ کوئی ہو، اسلام میں ہو یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن وہ اگر فتنے اور فساد کا باعث بنتا ہے اور فساد کی بنیاد رکھتا ہے یا فساد کو ہوا دیتا ہے تو ایسے فسادیوں کو اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی پسند نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ضرور ان کے انجام تک پہنچائے گا، ان کے کرتوت کا مزہ چکھائے گا۔
فرماتے ہیں واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ پاک فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا، بمعنی انہ یعاقبہم۔ اصل سوال ہو رہا تھا کہ محبت تو میلان قلب کا نام ہے، اللہ قلب سے پاک ہے، اللہ کی طرف محبت ہونے نہ ہونے کی نسبت ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مصنف نے جواب دیا کہ یہ محبت ہے، یہ عدم محبت اپنے لازمی معنی کے اعتبار سے، اپنے اثرات اور نتیجے کے اعتبار سے مراد ہے۔ محبت کی نسبت ثبوت کے طور پر ہو تو مطلب ہے کہ محبوب کو جیسے نوازا جاتا ہے ویسے اللہ نوازے گا، اور محبت کی نسبت اللہ کی طرف نفی کے اعتبار سے ہو، یعنی پسندیدگی نہیں، تو مطلب ہے کہ ناپسندیدگی پر جو عقاب اور سزا ہوتی ہے لازماً، وہ یہاں پر عقاب اور سزا مراد ہے۔ تو محبت کی نسبت اللہ کی طرف اپنے اصل معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں، بلکہ اثر اور نتیجے کے اعتبار سے مراد ہے۔ اسی کو مصنف نے کہا بمعنی انہ یعاقبہم، اس معنی کر اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ ان کو عقاب دے گا، ان کو سزا سے دوچار کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.